جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ہدایت نظر آتی ہے، ہدایت نامہ ہے قرآن، یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے بحیثیت ایک مسلمان کے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن کو نہ دیکھیں، اگر ہم قرآن کو دیکھ بھی لیں تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن کو نہ سمجھیں، اور اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں یا صرف پڑھتے ہیں۔ آخری دور کی کچھ احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ حدیث کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں ان کا وزڈم، ان کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا، اور قرآن لوگ پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق، اب یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے نا ہم نے ساری، قرآن لوگ پڑھیں گے اور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ نوجوان ہوں گے اور ان کے چہرے پہ داڑیاں ہوں گی اور ان کے ماتھے پہ محرابیں ہوں گی، یہ ساری حدیث ہم نے پڑھی ہیں۔ اور قرآن اتنی زبردست آواز میں پڑھیں گے، مطلب اتنی زبردست قاری ہوں گے کہ آپ اور ہم مطلب قرأت سن کے جھوم جائیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج کے دور میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ریزننگ کے ساتھ بات کی جائے، کسی کو کوئی بات بتائی جائے وزڈم کی، تو لوگ اس پہ آرگیومنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی اپنی جگہ پہ بڑے ہٹ درم ہیں۔ ہم اپنے جو چیز سمجھ لی ہم نے، جو ہم نے سیکھ لی ہے، ہم اپنی کریکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ بالکل وہی ہے جو کہ کسی دور میں کفار اور مشرکین کا تھا، کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا، جو کچھ پریکٹس کرتے ہوئے دیکھتے آئے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اب ان کے دین سے کیسے ہٹ جائیں، ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے ہی کہتے پایا، ہم نے تو ایسے ہی کرتے پایا۔ اور ہم بھی آج اسی ایٹیٹیوڈ پر ہیں کہ جی ہم نے تو یہی پڑھا ہے، ہم نے تو یہی سیکھا ہے، ہم نے تو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم اپنی کریکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ آرگیومنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں کیا ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ قرآن کے حلق کے اوپر تو اتنا زیادہ ایمفیسس ہے ہر جگہ پر، اور اس میں اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں کبھی بھی اس چیز کی برائی نہیں کرتا کہ یہ نہیں صحیح، بلکہ ہونا چاہیے، قرآن سب کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے، لیکن یہیں پر ہی بات ختم ہو گئی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وہ میری زندگی پہ، آپ کی زندگی پہ کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے، آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں صبح شام میں اس کو کیسے شامل کرنا ہے، میرا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، میری زندگی کیسی گزرنی چاہیے، کسی سچویشن میں میرے فیصلے کیسے ہونے چاہیے، یہ سب کچھ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اس پر ہمارا کوئی عمل نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک جگہ پہ ریجڈ ہوا ہے، شدت پسند بنا ہوا ہے، مناظرے کرنے کے لیے تیار ہے۔ مناظرہ از اے فارم آف ڈیبیٹ، جو ڈیبیٹ لڑائی کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قاف لام میم تو بہت خوبصورت میں نکال لوں گا حلق سے، لیکن حلق سے نیچے قرآن نہیں اتر رہا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک امت بن جاؤ، فرقوں میں مت بٹو، لیکن ہم اپنے فرقے پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مسلک پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، اور قاف لام ہا میم سارے فرقوں والوں کے بڑے زبردست ہیں۔ تو کیا حلق سے نیچے اتر گیا قرآن ہمارے؟ نہیں اترا۔ تو آج جا کے یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ ہم قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھ ہی نہیں رہے، ہم قرآن کو یا تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں یا پھر ڈیبیٹ کے لیے پڑھتے ہیں، کسی دوسرے فرقے والے کو نیچا دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آرگیومنٹس کے لیے مٹیریل جمع کرتے ہیں، جیسے کہ کالج اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں مٹیریل جمع کرتے ہیں کسی اسائنمنٹ کے لیے، کسی چیز کے لیے، ریسرچ کے لیے۔ تو ہماری ریسرچز جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر ریسرچ کروں کہ میرے اندر کیا برائیاں ہیں اور قرآن مجھے کیا انسٹرکشن دے رہا ہے، بلکہ ریسرچ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بھائی کے اندر کیا برائیاں ہیں اور میں کل اس کو کیسے یہ بات چپکاؤں گا، کون سی آیت جا کے فٹ ہوگی اس کے اوپر، کل میں اپنے پڑوسی کو کون سی آیت، چائے پہ آنے والے سب لوگ کون سی آیت چپکانے والا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ وہاں کہاں پہ غلط ہے۔ ہم تو قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ حلق سے نیچے اترنے کا مطلب ہے کہ ہمارے عمل میں قرآن آ جائے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، ظاہرہ سنتوں کو لے کر ہم اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ وہی تو سارا اسلام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کریکٹر کی سنتیں ہیں اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی ابتدا تو ہماری گھر سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے۔ تو ہم ویسے تو بڑے زبردست مسلمان ہوتے ہیں، نماز ہماری کوئی نہیں چھوٹتی، تہجد گزار ہوتے ہیں اور قرأت بھی بڑی زبردست کرتے ہیں، لیکن نہ ہم بیوی کی عزت کرتے ہیں،
نہ اس کو جب جی چاہتا ہے ہیومیلیٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو ہیومیلیٹ کر دیتے ہیں، بچوں کو جو ہے کوئی توجہ نہیں ہوتی، نہ بچوں کو ہم ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، نہ بچوں کی ہم کوئی صحیح طریقے سے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی فیلنگس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو وی آر لیونگ ان another زون. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی سب باقی جو لوگ ہیں وہ غلط ہیں اور بس ہم صحیح ہیں. سو وی وینٹ ہاربلی رانگ. ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کلمے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے صحیح طریقے سے کہ یہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ تو بلکہ لائف لانگ ایک کمٹمنٹ ہے جو ہم نے اللہ سے کی ہوئی. اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں انہی سب چیزوں کا جواب دینا ہے. اللہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.